أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا 15واں رکوع سورہ زمر کا آغاز ہو رہا ہے. زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعت، گروہ. اس سورت کے آخری رکوع میں جہنمیوں اور جنتیوں کا ذکر آئے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کو گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، اور اسی طرح جو متقی لوگ ہیں ان کو بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف بھیجا جائے گا. تو وہاں زمر کا لفظ آیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے. تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب، اور اللہ وہ العزیز الحکیم جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے حق کے ساتھ. بالکل صحیح کتاب ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. فاعبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کرو. مخلصا لہ الدین، خالص بندگی اسی اللہ کی کرو. مشرک بھی عبادت تو کرتے تھے، لیکن وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. اس لیے اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، عبادت کرو تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرو. سجدہ عبادت ہے، نظر و نیاز دینا یہ عبادت ہے، منت ماننا یہ عبادت ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے نام پر جائز ہے، اللہ کے غیر کے نام پر جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دے یہ جائز نہیں ہے. یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت مانے یہ جائز نہیں ہے. عبادت جو بھی ہو وہ خالصتاً اللہ کی ہونی چاہیے. الا للہ الدین الخالص، سنو خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے. جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے قرب کا ذریعہ بنیں گے، یعنی اللہ کے ہاں ہمیں قرب مل جائے گا، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح 11ویں پارے میں ہم نے پڑھا کہ مشرک کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
کہ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اور آج ہماری قوم میں سے بھی بعض بیچارے دین سے دور وہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور پوچھو تو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ حالانکہ بالکل غلط ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ مشرک بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک ہمیں قرب مل جائے، بلندی مل جائے، اعلیٰ درجہ مل جائے۔ اور جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود فیصلہ فرمائیں گے، بتائیں گے دنیا کو کہ کون صحیح تھا، کون غلط تھا۔ جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صحیح ہے، اور جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے وہ غلط ہے۔ فیصلہ یہی ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی، جس طرح یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں سے جسے چاہتا چن لیتا اپنی اولاد کے لیے، لیکن اللہ نے اولاد نہ بنائی، اور نہ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ سبحانہ، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان کے لیے اولاد نہ ہو تو عیب ہوتا ہے، اور خالق کے لیے، رب کے لیے اولاد کا ماننا عیب ہے۔ هو اللہ الواحد، اللہ وحدہ لا شریک ہے، القہار، طاقتور ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، بالکل ٹھیک بنایا۔ یکور اللیل علی النہار، رات کے ذریعے دن کو کور کر لیتا ہے، یعنی دن کی روشنی پر رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، دن غائب ہو جاتا ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، پھر رات کے اندھیرے پر دن کی روشنی آتی ہے، اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند بھی اللہ نے مسخر کیے، یعنی انسان کے کام میں لگا دیے۔ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، سورج بھی اور چاند بھی یہ دونوں چل رہے ہیں، لیکن ایک وقت مقررہ تک، جب تک رب چاہے گا یہ چلیں گے، اور جب رب ان کو روک دے گا یہ رک جائیں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی ان کو روک دیا جائے گا، اور ان کو بے نور کر دیا جائے گا، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ الا سنو، هو العزیز، وہ اللہ غالب ہے، الغفار، اس کے باوجود معاف کرنے والا بھی ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو ذرا سا اختیار آ جائے تو تم معاف نہیں کرتے کسی کو۔ اللہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، غالب ہے، پھر بھی وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، تو تم تو قدم قدم پر محتاج ہو، تمہیں تو زیادہ چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام۔ اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، پھر آگے ان کی اولاد کو سلسلہ چلایا۔ ثم جعل منها زوجها،
پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا، یعنی حضرت حوا کو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، 8 ازواج، 8 قسم کے، یعنی 8 جوڑے اللہ نے بنائے۔ اس کا تذکرہ 8ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر بھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جانور ہیں، جو مویشی ہیں تمہارے، اللہ نے بنائے ہیں۔ اور وہاں 8ویں پارے میں مشرکین مکہ کی بری رسموں کا ذکر تھا کہ وہ اپنے پاس سے کہتے جی یہ جانور حرام ہے، کبھی کہتے یہ جانور مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام، اور کبھی کہتے کہ اگر مردہ جانور پیدا ہوا تو سارے کھا لیں گے، اپنے پاس سے فتوے دیتے رہتے۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو 8 ازواج، 8 قسم کے اللہ نے جانور بنائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھیڑ اور دمبا، اسی طرح بکری اور بکرا، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، ان کا 8 جانوروں کا ذکر کر کے اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کیا ان چاروں کا مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے یا دونوں حرام ہے؟ کوئی ایک اصول ہوگا نا، یہ تو نہیں ہے کہ آج میں ایک کو حلال کہوں کل اس کو حرام کر دوں، بھئی اللہ نے کوئی اصول دیا ہوگا، یہ چاروں کے مذکر حرام ہیں یا چاروں مؤنث حرام ہیں، اور یا دونوں ہی حرام ہیں، کوئی اصول تو بتاؤ۔ اب یہ ذکر وہاں پہ آیا، اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، جو ہی بقرہ عید آتی ہے تو بعض لوگ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں۔ بھئی کیوں؟ اب یہ آیت پڑھیں گے جو 8ویں پارے میں ہے، 8 ازواج، اللہ کہتا ہے میں نے 8 قسم کے جانور بنائے۔ بھائی وہاں تو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں تو مشرکین مکہ نے جو اپنی مرضی سے جانور حلال و حرام کیے تھے، وہاں ان 8 جانوروں کا ذکر کر کے ان سے سوال کیا جا رہا ہے، قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، دونوں مذکر حرام ہیں یا دونوں مؤنث حرام ہیں؟ وہاں تو سوال کیا جا رہا ہے، وہاں قربانی کا ذکر ہی نہیں۔ اور لوگوں کو دیکھو اس آیت کو پڑھ کر دیکھو جی گائے کا یہاں بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے قربانی جائز نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ عرب میں بھینس نہیں ہوا کرتی تھی، جب اسلام دوسرے ملکوں تک پھیلا، اب دوسرے ملکوں میں بھینس بھی آئی، تو اسی زمانے سے لے کر آج تک تمام اہل لغت، عربی گرامر والے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو جو بھینس کو ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے گائے کی قربانی کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بکرے کی قربانی کی تھی وہ بکرا تو میدانی تھا، جس طرح ہمارے ہاں بکرے ہیں، تو یہ جو پہاڑی بکرے ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، تو یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ بھائی وہ بھی بکرا ہے، یہ بھی بکرا ہے، قسم ہوتی ہے، یہ میدانی بکرا ہے، وہ پہاڑی بکرا ہے۔ تو بھائی یہ گائے جو ہے یہ عربوں کی گائے ہے، اور جو بھینس ہے یہ اجمیوں کی گائے ہے۔ لیکن بس بعض لوگ صرف ضدی ہوتے ہیں کہ ہم نے ماننا نہیں اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے جانور بنائے، پھر تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں بنایا، خلقا من بعد خلق، ایک تبدیلی کے بعد دوسری تبدیلی، پھر تیسری تبدیلی۔ پہلے
ماں کے رحم میں پانی تھا، پھر وہ خون بنا، پھر وہ ہڈیوں میں تبدیل ہوا، پھر اس پہ گوشت چڑھا، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ تو یہ ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آ رہی ہے، درجہ بدرجہ یہ بچہ بن رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں، لیکن ماں کے لیے مشکل ہو جاتی، یکدم بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے آہستہ آہستہ بنایا کہ عادی ہوتی چلی جائے کہ بچے کا وزن اٹھانا برداشت کر لے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ بنا رہا ہے تمہیں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، پھر رحم کے اندر ایک جھلی اس کا اندھیرا۔ تو 3 اندھیروں کے اندر پانی کے ایک قطرے سے انسان کو اللہ بنا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو اللہ ہے نا یہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھر رہے ہو؟ یعنی کیوں در بدر ہو رہے ہو، کبھی کسی بت کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے؟ تمہارا رب تو یہ اللہ ہے، اس کو سجدہ کرو۔ ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تو فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اللہ اپنے بندے سے کفر کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو اور میرا کفر کرے، میرا انکار کرے یا میری ناشکری کرے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ ہاں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو یہ اللہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے، اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اپنے گناہوں کا حساب خود دینا ہے۔ پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، اللہ سب کچھ تمہیں بتائے گا۔ وہ نامہ اعمال تمہارے سامنے آ جائے گا، سب لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب کسی انسان کو تکلیف پہنچے، دعا ربہ، اب اپنے رب کو پکارتا ہے۔ تکلیف آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف کو دور کر کے اپنی نعمت دے دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے کسی کو پکارا بھی تھا۔ پریشانیوں میں اللہ کو پکارتا ہے، جب پریشانی دور ہو جائے تو رب کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے رب کو ہی پکارا تھا کہ نہیں پکارا تھا، اور پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے، اوروں کو بھی بھٹکانا چاہتا ہے۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، تمتع بکفرک قلیلا، تم نے کفر کیا، رہو کافر، دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لو گے، یعنی دنیا میں زندہ رہو گے، اللہ رزق بند نہیں کرے گا، تمہیں کھلائے گا، پلائے گا، صحت بھی دے گا، دنیا کی چیزیں دے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ انک من اصحاب النار، پھر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، امن هو قانت، بھلا ایک وہ شخص ہے جو عبادت کرتا ہے آناء اللیل، رات کے وقت میں، یعنی لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جاؤں، وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔
میرا اللہ بڑا مہربان ہے، امید ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بتاؤ کہ ایک شخص تو وہ تھا کہ جو جہنم میں جائے گا، اور ایک وہ ہے جو راتوں کو عبادت کرتا ہے اور رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اب بتاؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ تو عالم کا مرتبہ رب کے ہاں بہت بلند ہے، اور یہاں اللہ نے عالم ہی کی تعریف کی ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، کبھی سجدے میں سر رکھ کے رب کی تعریف کر رہا ہے، تو کبھی قیام میں قرآن کی تلاوت کر کے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو شرک کر رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، تو دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے نا۔ مشرک تو جاہل ہے، اور جو توحید والا ہے وہ علم والا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، بے وقوف ان باتوں سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کو وہی سمجھے گا جو عقل رکھے گا، اور جس کے پاس عقل ہوگی وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے گا، اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ خالصتاً بندگی عبادت اللہ کی کریں، اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی ہر حالت خیر ہی خیر ہے۔ بھئی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، بس دو ہی حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ثواب دیں گے۔ اگر وہ پریشان ہے تو صبر کرے، اللہ صبر پہ ثواب دیں گے۔ تو شکر کریں اس پہ بھی ثواب ہے، صبر کریں اس پہ بھی ثواب ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پریشانی آئے تو صبر کر، اور خوشی آئے تو شکر ادا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔